الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واستناتك لنفسي. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی چند نوازشات کا اور انعامات کا تذکرہ ہوا تھا. سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی و رسول بنا دیا، اور ساتھ ساتھ ان کے کہنے سے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چند چیزوں کی درخواست بھی کی کہ ایک ظالم بادشاہ کے پاس نبی و رسول کی حیثیت سے ہم جا رہے ہیں، اس کے ظلم بربریت سے نجات یابی کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور الہی میرے اس معاملے کو آسان فرما دے کہ میں بحسن و خوبی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکوں اور لوگ میری بات سمجھ بھی سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور کہا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری مانگ پوری کی گئی، تم نے جو دعائیں کی تھی قبول ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے ایک اور احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے احسان جتایا ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں نبی رسول بنا دیا، جب تم کچھ نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، تو ہم نے تمہیں نبی و رسول بنایا. اس عام انسان ہونے کی حالت میں بھی ہم نے تم پر بار بار اپنا انعام کیا ہے، اپنا احسان کیا ہے. ذرا ان احسانات کا ذکر بھی سن لو، اس کا تذکرہ بھی تمہارے سامنے کیا جاتا ہے. اسی کو فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یقیناً ہم نے تم پر دوسری بار بھی احسان کیا تھا، یا بار بار تم پر احسان کیا تھا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کے ماں کے دل میں بات ڈالی تھی، وہ بات جس کی وحی اب کی جا رہی ہے تمہارے پاس. اس سے پہلے کئی بار یہ بات سن چکے ہیں کہ فرعون کو کاہنوں اور جوتشوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. تو فرعون نے دربار شاہی سے یہ اعلان کیا اب بنی اسرائیل میں جو لڑکی پیدا ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے
اور جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوتے رہے اور فرعون کے حکم کے مطابق اسے قتل کیا جاتا بھی رہا۔ البتہ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے بہت مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، انہیں نبی و رسول بنانا تھا، انہیں فرعون کے دربار میں نبی و رسول کی حیثیت سے بھیجنا بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے اہتمام کیا اور انتظام کیا۔ چنانچہ ان کی والدہ حاملہ ہوئی، بچے کی ولادت بھی ہو گئی، خبر پہنچتی فرعونیوں کے پاس یا ان کے عملہ کے پاس، تو ان کو بھی ذبح کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈال دیا کہ آپ ایسا کیجئے، ایک صندوق تیار کیجئے، ایک باکس بنائیے اور اس باکس میں اپنے بچے کو رکھ دیجئے۔ آپ کے سامنے اگر ذبح کیا جائے زیادہ تکلیف ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ صندوق میں بند کیجئے اور یہ پانی کی جو روانی ہے اس پہ بہا دیجئے۔ یہ جو نہر جا رہی ہے فرعون کے دربار کی طرف ہی جا رہی ہے، آپ اسے اس میں ڈال دیجئے، باقی سارا کام اس کے بعد کا میرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے دل پہ پتھر رکھا اور دل میں جو بات آئی، یہ اللہ کی جانب سے جو پیغام ان کو سنایا گیا تھا اس پر انہوں نے اعتقاد کیا اور یقین کیا اور اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دیا، صندوق میں ڈال دیا۔ تذکرہ اسی کا ہے، انقذ فیہ فی التابوت، آپ اس بچے کو تابوت یا صندوق میں ڈال دیجئے، فاقذفیہ فی الیم، اور اس صندوق کو دریا میں بہا دیجئے۔ کتنی بڑی بات بتائیے، جو ماں اپنے بچے کو پیٹ میں 9 مہینہ رکھتی ہے، کتنا ممتا ہوتا ہے، کتنی شفقت و پیار و محبت ہوتی ہے، لیکن اس ماں سے کہا گیا اگر اپنے سامنے بچہ کو ذبح ہونے سے ذبح ہونا دیکھنا نہیں چاہتی ہو تو مشورہ مانو اور اپنے بچے کو صندوق میں بند کرو اور پانی میں بہا دو۔ بے تاب دل، پریشان دل، لیکن اللہ نے سکون بھی دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ میرا بچہ محفوظ رہے گا، جہاں بھی رہے گا حفاظت میں رہے گا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا نے اس بچے کو کنارے میں لگا دیا۔ سارا نظام تو اللہ کا چلتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے اللہ کے حکم سے، درد ذہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی نگرانی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اللہ کہیں بھی اس کو بچا سکتا ہے، ماں کے پیٹ بھی بچا سکتا ہے تو دنیا کے پیٹ بھی بچا سکتا ہے۔ دریا نے موسیٰ علیہ السلام کے تابوت یعنی ان کے صندوق کو کنارے میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ گھبرانا مت، یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس بچے کو وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو دشمن کے گھر بھی اس کی حفاظت کروا دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو دوست کے ذریعے سے ان کی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو کہا جب کنارے پہ انہیں ڈالا جائے گا اسے وہ اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے اسی دریا کے کنارے گویا ساحل کے کنارے فرعون کا گھر تھا۔ فرعون کو یا فرعون کے اہلیہ کو یا ان کے درباریوں کو نظر آیا کہ پانی کے اوپر ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، حکم دیا گیا اسے اٹھا لو۔
اسے دربار شاہی میں لایا گیا، کھولا گیا، دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کو شک بھی لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عقل مار دی۔ اس کی بیوی نے کہا بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہمارے پاس تو کوئی لڑکا نہیں، اسی کو ہم لڑکا بنا لیتے ہیں۔ بات مانی گئی، بچے کو رکھ لیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس صندوق کو، اس بچے کو وہ اٹھائے گا جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فرعون تو اللہ کا دشمن ہی، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں تو مشہوری ہے، ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو تہ تہ کروا دیا، لیکن اللہ اس موسیٰ کو اسی فرعون کے دربار میں پہنچا دیا اور وہیں شاہی انداز میں اس کی پرورش پرداخت کا انتظام کرا دیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے اپنی جانب سے تمہارے پر محبت ڈال دی۔ اتنا پیارا بچہ ہے، جو دیکھتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ بھی آپ پر مربت کرنے لگا اور آپ سے پیار کرنے لگا۔ اسی موہنی شکل تھی، اتنی خوبصورت، اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ دشمن بھی اس کو دیکھنے کے بعد اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی جانب سے تمہارے پر محبت ڈال دی، رحمت و شفقت ڈال دی، جو بھی دیکھتا تھا پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا تاکہ آپ میری نگاہوں میں پرورش کیے جائیں، تاکہ آپ کی پرورش میری نگاہ میں ہو۔ آپ کو اپنی نگاہ سے اوجھل نہیں رکھا ہے، دشمن کے حوالے کر دیا، لیکن آپ پر میری نگرانی مستقل رہی ہے۔ یہ بھی میرا احسان ہے، ابھی تو آپ کچھ نہیں تھے تب یہ ہے، اور آپ تو بھی نبی ہو گئے تو کتنا بڑا کرم میرا آپ پر ہوگا، بندہ سے لگا لیجیے۔ یہ حقیقت میں اللہ یاد دلایا ہے کہ اب نبی بنا کر تمہیں فرعون کے دربار میں بھیجا جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں آپ پر رحم و کرم کریں گے اور آپ کی نگرانی نگہبانی کریں گے؟ جبکہ آپ کچھ نہیں تھے تو ہم نے فرعون کے دربار میں بھیجوا کر کے آپ کی پرورش کروا دیا۔ اس لیے آپ جائیے، تبلیغ کیجئے اور نڈر ہو کے تبلیغ کیجئے، ذرہ برابر بھی ڈریے مت، ہچکچائیے مت۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ اور احسان دیکھو میرا، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جب ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دیا تو اپنی بیٹی سے کہا ذرا تھا دیکھو کچھ دور جا کر کے اس صندوق کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پانی کے بہاؤ پر وہ صندوق بہہ رہا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام ہے، اور دریا کنارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا رہی ہے۔ دیکھا دربار شاہی میں اسے اٹھایا گیا، بچہ ہے، دودھ پینے کی ضرورت ہے۔ فرعون کے شاہی دربار سے اعلان ہوا دودھ پلانے والیوں کو حاضر کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، جتنی بھی عورتیں دودھ والی آئی اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر کہ کسی کی چھاتی میں منہ مت لگانا۔ بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی گھبرانا مت، یہ بچہ میں تمہارے پاس لوٹا دوں گا، یہ میرا انتظام ہے، پھر بچہ تمہاری پاس لوٹ کر آئے گا۔ ایک پیارا بچہ ہے، رو رہا ہے، دودھ کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، جو حکومت کے ذمہ دار اس کے گھر کی عورت اسے بیٹا بنانے کے لیے تیار ہے، اب اسے کوئی دودھ پلا نہیں پا رہی ہے، حیران و پریشان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے منظر کو دیکھ کر کہا میں ایسے گھر والے کی خبر دے سکتی ہوں، شاید اگر وہ گھر والی آ جائے یا اس کو بچہ حوالہ کر دے تو شاید اس کا دودھ پی لے۔
مرتا کیا نہ کرتا, پریشانی میں سوچتا کہیں سے کچھ تو آ جائے. کہا بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے شک بھی نہیں ہونے دیا کہ میرا بچہ ہے. کچھ اس انداز کے حالات پیش آئے, وہاں حاضر ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرعون نے کہا کہ اسے رہیے دربار شاہی میں, دودھ پلائیے. انہوں نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں, میں اپنے گھر میں خوش ہوں. اگر آپ چاہتے تو اپنا بچہ مجھے دے دیجئے, میں لے کے گھر میں پلاتی ہوں دودھ. فرعون نے کہا ٹھیک ہے لے کے جاؤ. گویا ماں کو دایا کی حیثیت دے دی گئی, دودھ پلانے کا خرچہ بھی ملنا شروع ہو گیا. بچے کی بھی پرورش ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بچے کی ماں کی بھی پرورش ہو رہی ہے. یہ اللہ انتظام کرتا ہے, اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا فرمایا؟ اذ تمشی اختک فتقول, جب آپ کی بہن اے موسیٰ آپ کی بہن پیچھے پیچھے چل رہی تھی, پھر وہاں پہنچنے کے بعد کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفلہ, کیا میں آپ لوگوں کو اس آدمی یا اس عورت کی خبر بتاؤں جو اس کی کفالت کر لے گی, اس کی نگرانی کر لے گی؟ سب نے کہا ہاں بالکل. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا, انہوں نے سینے سے لگایا, فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. اب فرعونیوں نے کہا کہ یہیں رہ جائیے, آپ کے گھر کا بندوبست کیا جاتا ہے, آپ بچے کی نگہبانی کیجئے, بچے کے لیے دایا بن کے یہاں رہیے. انہوں نے کہا میرا یہاں رہنے کا من نہیں ہے, مجھے جانے دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے بچے کو لے کے ہم چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں پرورش کریں گے. ہو گیا. قرآن کہتا ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, تو ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بچے کی ولادت کے بعد جو انہیں پانی میں بہایا گیا, دل تڑپ رہا تھا, آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے, مختلف قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے, لیکن اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دیا تھا کہ گھبرانا مت, تمہارے بچے تمہیں لوٹائیں گے. تو بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا بھی دیا. کہا ہم نے آپ کی والدہ کے پاس آپ کو لوٹا دیا کہ تقر عینھا, تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے, یعنی ان کو سرور مل جائے, سکون اور آرام مل جائے. وَلَا تَحْزَنْ, اور ساتھ میں فرمایا پھر وہ غمگین نہ ہو, بیٹے کی جدائی کے غم نہ کرے. اس مناسبت سے ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. یہ بھی آپ پر میری جانب سے احسان ہے. میرا احسان تو آپ پر یہ بھی ہے کہ آپ کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کو تحت کر دیا گیا. ہم نے آپ کو دنیا میں جنم دلا دیا. جنم دینے کے بعد بھی فرعون کی طرف سے آپ کو پکڑا جا سکتا تھا, مارا جا سکتا تھا, لیکن ہم نے آپ کے لیے اتنا ایسا انتظام کرا دیا کہ فرعون کے دربار میں آپ کو پہنچا دیا. پھر اس کے بعد ہم نے ایسا انتظام کیا کہ فرعون کے لوگوں نے آپ کے لیے خرچہ برداشت کیا اور آپ کی والدہ تک آپ کو پہنچا دیا. یہ سب میرے احسانات آپ پر ہیں. تو اگر میں بچپنے میں آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتا ہوں تو کیا اب اگر آپ کو نبی بنا کر فرعون کے دربار میں بھیجتا ہوں تو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ اس لیے بالکل بے فکر رہیے اور جائیے اور شان و شوکت کے ساتھ دعوت دین انہیں دیجیے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, یہ بھی میرا آپ پر احسان ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دے دیا. اس سے پہلے بات گزر چکی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے. دو آدمی میں لڑائی ہو رہی ہے, ایک فرعونی قبطی ہے, دوسرا بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے. دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے. مدد کے لیے پکارا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جو زیادتی کر رہا اس کو ایک گھونسا لگا دیا. فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ, موسیٰ نے گھونسا لگایا, وہی مر گیا. اس کے بعد چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے اور وہ آدمی بھاگ کے چلا گیا. آج کل کی طرح وہاں کوئی سی بی آئی تو رہتا نہیں تھا, خبر کیسے لے, کہاں سے لگے گا, معاملہ ختم, خبر ختم ہو گئی. کسی کو پتا نہیں چلا کون مارا, ہو سکتا مر گیا ہو, ایسی مرا ہو گیا, گر گیا مر گیا. دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر دوپہر کے وقت نکلے
اسی بنی اسرائیل کو دیکھا کسی دوسرے آدمی سے پھر لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج تمہیں کی ٹھکائی کریں گے. اس کا مطلب ہے تمہیں مجرم ہے. کل دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، آج دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، تمہیں مجرم ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ بھاگ گیا اور چلانا شروع کر دیا. ارے کل جو موت واقع ہوئی تھی فلاں جگہ گرا پڑا مردہ ملا تھا، اس کو مارنے والا موسیٰ ہے. اب اعلان کر دیا. فرعون تک یہ بات پہنچی. فرعون کے دربار سے وارنٹ جاری ہوا، پکڑو موسیٰ کو، اسے سزا دی جائے گی. اس زمانے میں جو بھی سزا ہو، سزا کے لیے گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا، فرمان جاری ہوا. کسی نے حضرت موسیٰ سے کہا جلدی نکل جائیے، آپ کے خلاف پلان تیار ہو آپ کے پکڑنے کا، اور آپ کے خلاف اس قسم کی حرکتیں ہونے والی ہیں، نکل جائیے. جیسے تھے موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی نکل گئے. جس کپڑے میں تھے، اس کے جیب میں پاکٹ میں جو بھی کچھ رہا ہوگا، جس طرح تھے اسی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے نکلے. چلے گئے مدین کی طرف. اس سے پہلے کئی بار آ چکا، اور پھر اب آگے سورہ قصص میں آنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، مدین کی طرف چلے گئے. شیخ مدین نے ان سے حالات پوچھا، انہوں نے بتلایا، کہا نجوت من القوم الظالمین، گھبرائیے مت، اب ایسی جگہ پر چلے آئے ہیں کہ جہاں فرعون کے ظلم و استبداد کا زور چلنے والا نہیں ہے. آپ ظالم سے نجات پا گئے، اب آرام و سکون کے ساتھ رہیے. تو بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. مدین کے کنویں پہ دیکھا کچھ عورتیں، 2 لڑکیاں ہیں، اور باقی سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 بچیوں کے جانور کو پانی پلایا اور کہا بابو تم گھر چلے جاؤ. عام دستور کے مطابق جس وقت میں گھر پہنچا کرتی تھی اس سے پہلے بچی پہنچ گئی. ان کے والد نے سوال کیا، بڑا جلدی چلی آئی. کہاں ہم لوگ سب سے اخیر میں پانی پلایا کرتے تھے، کیونکہ عورتیں ہیں، مردوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے. آج ایک اچھا آدمی ملا، اس نے پانی پلا دیا اور ہم جلدی چلے آئے. ان 2 بچیوں کے والد نے کہا کہ بلا کے لاؤ اس آدمی کو جس نے آپ کے بکریوں کو یا جانوروں کو پانی پلا دیا تھا. قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پانی پلوا دیا اور ایک درخت کے پاس آیا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ بھی مال وغیرہ بھیجے گا میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکل گیا ہوں. کہاں میں فرعون کے دربار شاہی میں پرورش پا رہا تھا، آج میں نکلا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. پھر انہوں نے صدا دی، دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لیا. ادھر دعا نکلی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 بچیوں کے والد کے دل میں یہ بات ڈالی، انہیں بلاؤ، انہیں نوکری پہ رکھو، انہیں کھانے پینے کا بندوبست کرو. بلائے گئے، وہی رہا. قرآن کہتا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس قتل کا غم آپ کو ستا رہا تھا اور ڈر سے آپ بھاگے ہوئے تھے، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دے دیا. یہ بھی میرا احسان آپ پر ہے، اس کو بھی یاد رکھیے. فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہا اور میں نے کئی طرح سے آپ کی آزمائش کی ہے، اور کئی مشکل گھڑی میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے مسئلے کو حل فرما دیا ہے. یہ سب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سنیے، ابھی آپ کو فرعون کیا بھیجا جا رہا ہے، تو فرعون کے پاس آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا نہیں جاتا. وہ جتنا بڑا ظالم و جابر رہے، آپ ان کے دربار میں جائیے، انہیں سمجھائیے بجھائیے، میری نگرانی وہاں بھی رہے گی، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ آپ اس وقت مقررہ پہ تشریف لے آئے، یا اس مقام پہ تشریف لے آئے جس مقام کو آپ کے نبی بنائے جانے کے لیے مقدر کیا تھا. اس سے پہلے بات آئی تھی بھی کہ موسیٰ علیہ السلام گھر سے لوٹے، یعنی شیخ مدین کے یہاں 8 سال یا 10 سال رہے. انہوں نے کہا ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے میں تمہارا نکاح کر دوں گا، اس شرط پر کہ تم میرے یہاں 8 سال کام کرو گے، اور اگر 10 سال کام کرو گے تو بہت بہتر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، 8 سال ہو یا 10 سال اس میں دیکھا جائے گا، لیکن میں آپ کے لیے رہنے کے لیے تیار ہوں.
8 یا 10 سال پورا کیے. جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو سینکنے کے لیے، گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی، اور رات کے سناٹے میں سفر ہو رہا تھا، راستے کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، تو راستے بھی معلومات کرنے تھے. دور سے دکھائی دیا ایک جگہ روشنی ہو رہی ہے، آگ کی چنگاری دکھائی دے رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ایک درخت سے آواز آئی، انی انا اللہ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ جوتی اتار کے آؤ، کہ مقدس طویٰ کی مقدس پہاڑی پہ آپ ہیں. پھر فرمایا میں اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے بھی گزرا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، اللہ نے نبوت دے دی. موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے راستہ معلوم کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے انہیں راستہ دکھانے والا بنا دیا. اللہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے. امیر و کبیر انسان کو مقام نہیں ملتا جو غربت و افلاس میں زندگی گزارنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات جیسے بھی خراب ہوں اللہ سے لو لگائیے، اللہ مراد پوری کرے گا. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ اس متعینہ جگہ پر مقررہ وقت میں تشریف لے آئے، میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، یعنی آپ کو نبی بنا دیا. یہ بھی میرا آپ پر احسان ہے. کوئی انسان چھین کر، زور سے رو دھو کر، گریہداری کر کے، عبادت و مجاہدہ کر کے، بندگی کر کے نبی نہیں بن سکتا. ہم نے آپ کو یوں ہی نبی بنا دیا. تو میرا احسان مانیے، یعنی میرا احسان مانیے، میرا شکر ادا کیجیے. کیا کام کیجیے اس کے بعد؟ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنی فی ذکری، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، یہ میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنی فی ذکری، اور میرے ذکر میں ذرہ برابر بھی کاہلی سستی مت کیجیے گا. آپ کو نبی میں نے بنایا ہے، نبوت و رسالت آپ کو عطا کی ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے. اس مقام کی قدر و منزلت کو پہچانیے، اور جہاں آپ کو بھیجا جا رہا ہے وہاں جائیے. چاہے جتنا بڑا ظالم ہو اس کی پرواہ نہیں کیجیے. کیوں؟ میں نبی بنا رہا ہوں، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، میں آپ کی نگرانی کر رہا ہوں. دنیا میں یا آخرت میں ہم سے بڑا کون ہے؟ بھائی سب کو ہم نے پیدا کیا ہے، سب میرے مٹھی میں ہے. آپ کو جہاں کہہ رہے جائیے، آرام سے جائیے، ڈریے مت. لیکن یاد رکھیے گا وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر میں کوتاہی مت کیجیے گا. ہمیشہ یاد رکھے، ایسا نہیں کہ نبی بنا دیے گا تو پھولے نہیں سمائیے، نہیں، میرے ہی نعمت کے محتاج رہیے گا آپ. اس لیے میرے ذکر میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہ کیجیے گا. یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ جو دائی ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، جو مصلحین ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ دعوت و تبلیغ جس طرح کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آپ تک آ گیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. جب دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح و کامیابی آپ کو مل گئی، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں، جوگ در جوگ آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ مت خوشی منائیے کہ ہم نے یہ کام کر لیا. نہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، حمد رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. اور اگر کسی قسم کی بشری کمزوری کی بنیاد پر کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگی. یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی کہ آپ اور آپ کا بھائی دونوں کو میں نے نبی بنا دیا ہے، اب دونوں فرعون کے پاس جائیے اور ہمیشہ اپنی زبان کو میرے ذکر سے رطب اللسان رکھیے، اپنی زبان کو تر رکھیے. کیا؟ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں، میری یاد میں ذرہ برابر بھی کوتاہی اور غفلت نہ کیجیے. اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس، انہیں سرکشی کی ہے. اللہ نے موسیٰ و ہارون کو نبی بنایا، کہا سب سے بڑا جو فرعون بادشاہ بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کا نعرہ کہلواتا دلواتا ہے، اب اسی کے پاس جائیے. ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جائیں گے، فرعون تو یہی کہے گا
کہ میری بلی مجھے سے میاؤ میاؤ، میں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہاری دیکھ ریکھ کی ہے، تمہاری تعلیم و تعلم کا بندوبست کیا ہے، اور آج تم ہی آ کے ہم کو سمجھانا شروع کر دیے ہو۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ دلا سکتا ہے، ارے تم ہی موسیٰ ہو نا ہو کہ ایک آدمی کو مار کے بھاگ گئے تھے، تمہارے خلاف تو وارنٹ جاری تھا، گرفتاری کا حکم جاری تھا، لیکن تم بھاگ گئے تھے، آج کس منہ سے ہم کو سمجھانے کے لیے آئے ہو؟ تو کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام اس قسم کے خدشے کا اظہار کیا، اللہ ایسا تو ہو سکتا ہے، تب بھی اللہ نے کہا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ و ہارون تم دونوں فرعون سے بڑی نرمی سے بات کرنا، ادھر بھی گرم ہے ادھر بھی گرم ہے، جھمیلا ہو جائے گا، ایک طرف سختی ہے تو آپ کی طرف سے نرمی ہونی چاہیے۔ فرعون جاہ جلال والا بادشاہ ہے، اور اے موسیٰ آپ بھی جلالی پیغمبر ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو بڑا نرم ہونا پڑے گا، آپ انہیں سمجھائیے بڑی نرمی کے ساتھ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ فرعون مانے گا نہیں، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، یہ مزاج بنانے کے لیے کہ ایک طرف اللہ کا حکم مانیے، دوسری طرف اپنی جانب سے کبھی نہ امید مت ہوئی کہ میری بات یہ نہیں مانے گا، وہ مانے نہ مانے اس کا کام ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری سمجھانے بجانے کی۔ کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں جاؤ اور انہیں بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جائے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرے گا بھی نہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، آپ جائیے، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں انہماک کے ساتھ پوری دل جمی کے ساتھ لگے رہیے، اگر پتہ چلے میری بات سنے گے نہیں تو کون سمجھائے گا؟ بھلا نہیں، کبھی سوچئے مت آپ کی بات سنے یا نہ سنے اس کی پرواہ مت کیجیے، ارے ایک کچھ سنا رہے وہ نہیں سن رہا ہے، اس کی مجلس میں اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جس کے دل میں آپ کی بات گھر کر سکتی ہے، وہ تو مان سکتے ہیں، اس لیے اب جائیے اور نصیحت کیجیے۔ موسیٰ و ہارون نے اس خدشے کا اظہار کیا، کیا کہ ہم اس کے دربار سے تو بھاگے ہوئے ہیں، اس کی روٹی کھائے ہوئے ہیں، اس کے سامنے بولیں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے پکڑ کے مارنا پیٹنا شروع کر دے، زیادتی کر دے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے وہ کہنا شروع کر دے کہ تم نے تو فلاں دن جرم کیا تھا، مار دیا تھا، اس کی وجہ سے ہماری گرفتاری ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس قسم کی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ اللہ نے پھر کہا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ان دونوں نے کہا ہمارے رب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر زیادتی کر دے، او ان يطغى، یا پھر ہم سے ہمارے ساتھ سرکشی کرنا شروع کر دے، ہم وہاں جائیں ہماری پذیرائی ہونے کے بجائے، ہماری آؤ بھگت ہونے کے بجائے، ہماری تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے ہمارے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دے، اور کارروائی کرنے کی بات ہے تو جہاں تک ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ کام ہو چکا تھا، حالانکہ میں نے اس گناہ سے توبہ بھی کر لیا اور جان بوجھ کے تو مارا نہیں تھا، ایک گھونسا لگا مر گیا، ہمارا اس میں کیا معاملہ تھا، لیکن گلٹی فیل تو ہو رہی ہے، پریشانی ہم کو بھی ہو رہی ہے۔ اگر اسی چیز کو وہاں یاد دلائے گا، پکڑے گئے، گرفتاری ہو گئی، پھر ساری دعوت و تبلیغ تو میری رہ جائے گی۔ قال لا تخافا، اللہ نے ان دونوں سے کہا لا تخاف، اے موسیٰ ہارون خوف مت کھاؤ، اننی معکما، میں تمہارے ہی ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا، تمہارے خلاف کس قسم کی باتیں کرتے میں سنتا رہوں گا، اور تمہارے خلاف کسی قسم کی کارروائی وہ کرنا چاہے تو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ گویا آپ جائیے، ڈریے مت، جس کام کے لیے آپ کو مامور اور متعین کیا گیا اس کام کو کر گزریے، اس کے بعد والا معاملہ ہے ڈر لگتا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ آپ کی جانب بڑھ نہیں سکتا ہے، کسی کی آنکھ آپ کی جانب بڑھ نہیں سکتی ہے، کسی کی زبان آپ کے خلاف اٹھنا چاہے اٹھا لے، لیکن آپ کو غضب نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بس آپ دونوں جائیے اس کے پاس
اور دونوں کہیے انا رسول ربک، ہم اے فرعون آپ کے رب کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، بس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیجیے. دو باتیں کہی. پہلی بات، مجھے تو اللہ کا رسول مان لیجیے آپ، میں اللہ کی جانب سے پیغمبر ہوں، رسول نبی ہوں. اللہ نے مجھے آپ کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اصلاح کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہمیں بھیجا ہے. میری بات سنیے. دوسری بات، میری قوم کو جو آپ نے غلام بنا کے رکھا ہے اب اسے آزاد کیجیے. گویا نبی خدمت خلق بھی کرتے ہیں. ایک طرف انسان کو اللہ سے لو لگوانے پر راستہ دکھاتے ہیں، تو دوسری یعنی جو مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کی آزادی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہلوائے، کہیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیے. کیا بات رکھیے؟ کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، یہ فلاں فلاں نشانیاں ہیں. اس سے پہلے بتا چکے ہیں، یہ لاٹھی اللہ کی نشانی سانپ بن جا رہی ہے، یہ میرا ہاتھ دیکھ لو بالکل ایسے ہی ہے، گریبان میں ڈالنے کے بعد وہ چمکدار، روشن و چمکدار بن جاتا ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے. اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کے میری بات مان لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خدمت خلق بھی کرنا جانتے ہیں. آپ نے بنی اسرائیل کو بندھوا مزدور بنا کے رکھا ہے، اب اسے آزاد کیجئے، ان کو چھوڑیے، ہم لے کے چلے جائیں. کیا فرمایا؟ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اسے عذاب مت دیجئے، جو تکلیف میں مبتلا کر کے رکھا ہے اور بدھوا مزدور بنا دیا ہے، بیگاڑی کا اس سے کام لیتے ہیں، انہیں جینے کا شعور اور سلیقہ نہیں دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بند کیجئے. وہ بھی انسان ہے، ان کو انسان کی طرح جینے دیجئے. اب اگر دولت اور شوکت میں چور ہے ایک الگ سی بات ہے، انہیں غربت میں تو کم سے کم آزادی کے ساتھ جینے دیجئے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں عذاب مت دیجئے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور سنیے میں آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں. ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے اگر بنی اسرائیل کے لیے آزادی کا مطالبہ کیا ہے، وہی پروانہ میرے پاس ہے. میں نے اگر کوئی نشانی آپ کو دکھلائی ہے تو میرے اختیار میں نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے نشانی ملی ہے. اس لیے میری بات سنیے، مجھے نبی اور رسول کی حیثیت سے تسلیم کر لیجئے، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو جو غلام بنا کے رکھا ہے اب اسے غلامی سے نجات دیجیے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سنیے سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا. کیا مانا؟ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو یاد رکھیے گا سلامتی سے آپ نہیں رہ سکیں گے. اب حاکم وقت صحیح، لیکن سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کرنا چاہے گا تو آپ کی ساری ہکڑی نکل جائے گی، سارا غرور خاک مل جائے گا، گھمنڈی سب کے سب ختم، سارا گھمنڈ آپ کا ختم ہو جائے گا. اس لیے اب میری بات سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اگر چاہتے ہیں، جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اسے قبول کر لیجیے. اس انسان پہ سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور سنیے میرے پاس یہ بھی اللہ کی جانب سے وحی اور پیغام آیا ہے. وہی آئی، پیغام آیا کیا؟ ان العذاب، یقیناً عذاب اس پر ہوگا، علی من کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور جس نے پیٹ پھیر لیا. یہ نہیں کہا فرعون تم پر عذاب آ جائے گا، آدمی غصہ ہو جائے گا. ایک عمومی بات کی، ایک مجمع میں سب کے سامنے بات بیان ہو رہی ہے، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، آپ غصہ ہو جائیے گا. تو کیا کہا؟ میرے پاس یہ وحی آئی ہے، جو آدمی بھی اللہ اس کے رسول کی بات کو جھٹلائے گا اور اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے سے منہ موڑ لے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب فیصلہ آپ کر لیجئے.
آپ انکار کرتے ہیں تو آپ پر عذاب آئے گا، آپ انکار نہیں کرتے تو آپ پر عذاب نہیں آئے گا. ہم کیوں جائے بتانے کے لیے آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ بات وہی ہے کہ فرعون ظالم و جابر حکمراں ہے، بات ماننے کے لیے تیار، عذاب تو اس پر آنا ہی آنا ہے. لیکن بات اس طرح سے کہی گئی کہ عموم و عام بات ہو گئی، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہم ہی کو آپ نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کفار و مشرکین کے سربراہوں کے پاس خطوط بھیجے، ہرقل کے پاس بھیجا، حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا، وغیرہ وغیرہ، کیسر و کسریٰ کے پاس بھیجا. اپنے اسی انداز سے خط لکھا، اس میں لکھا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہدایت قبول کرنے والے پر. اور پھر لکھا اس میں جو آدمی نہیں مانے گا اس کی رعایا کا سارا جرم اس کے ساتھ لگ جائے گا. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو پناہ میں رہو گے، ظاہر سی بات ہے اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. اسی انداز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کے ذریعے سے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہیے کہ سلامتی اس انسان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اس کے پیغام کو مان لیتا ہے. اور ہم پر یہ بھی وحی آیا ہی ہے، یہ بھی پیغام آیا ہے کہ ہر اس انسان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو انسان جھٹلاتا ہے اور جو انسان منہ موڑتا ہے. ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کی جانب سے جو پیغام آپ تک پہنچائے جائے آپ اسے قبول کر لیجئے، اسی میں بھلائی ہے. اور اگر آپ اس کا انکار کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، کسے باشد کوئی بھی ہو، کمزور ہو کہ مالدار ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. کوئی انسان سوچے مال کی بنیاد پر بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے. کوئی انسان سوچے ہم حاکم وقت ہیں، حکومت کی بنیاد سے بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا اور کہیں سے آپ بچ نہیں سکتے. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ فرعون کی فرعونیوں سے بھی بچا لے اور اپنے امن و امان کی دولت سے مالا مال فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.